السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں فریحہ نعمان اور آج ہم پڑھنے والے ہیں معاشرت علوم کا سبق نمبر 4 ریاست اور حکومت۔ ریاست کیا چیز ہوتی ہے؟ ریاست ایک ایسی جگہ کا نام ہے جہاں پر انسان بستے ہیں۔ جب انسان مل جل کر کسی ایک جگہ پر رہتے ہیں تو ان کو وہاں کے انتظامی امور بہترین طور پر چلانے کے لیے کسی ایک بہترین حکمت عملی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب وہ بہترین حکمت عملی کیسے کی جائے؟ اس کے لیے ایک حکومت کی تشکیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ حکومت کیا چیز ہے؟ یہ وہ افراد ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو انتخابات کے ذریعے ہم منتخب کرتے ہیں اور انہیں اپنا حکومتی نمائندہ بناتے ہیں۔ یہ لوگ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں اور ریاست کا نظام چلانے کے لیے ہمہ کوشش کرتے ہیں۔ حکومتی نمائندے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں۔ حکومت کی دنیا بھر میں مختلف اقسام ہے، جیسے جمہوریت، آمریت، بادشاہت، لیکن پسندیدہ جو جمہوری نظام ہے وہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ جمہوری نظام حکومت میں عوام اپنے پسندیدہ نمائندوں کو ووٹ کے ذریعے منتخب کرتے ہیں اور اس سے حکومت بناتے ہیں۔ اس لیے جمہوری نظام حکومت پسندیدہ ترین نظام حکومت ہے پوری دنیا میں۔ حکومت کی اقسام جیسے ہم نے پڑھ لی، اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ جو جمہوری نظام حکومت ہے اس کی کیوں ضرورت ہوتی ہے۔ بہترین طور پر ملک کا نظام چلانے کے لیے ہی جمہوری نظام کو پسند کیا گیا ہے۔ پاکستان میں جو جمہوری نظام حکومت ہے اس میں 3 طرح کی حکومتیں ہیں: وفاقی، صوبائی اور مقامی حکومت۔ وفاقی حکومت مرکزی حکومت ہوتی ہے اور یہ پورے جو دوسری حکومتیں ہیں ان کی نگرانی کرتی ہے، رہنمائی کرتی ہے کہ کیسے حکومت سازی کرنی ہے اپنے صوبوں میں اور مقامی حکومت میں۔ وفاقی حکومت قومی اسمبلی ہوتی ہے۔ وفاقی حکومت میں قومی اسمبلی آتی ہے جو کہ مرکزی حکومت ہوتی ہے اور یہ نگرانی کرتی ہے۔ قومی اسمبلی کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ وزیر اعظم ہوتا ہے۔ وزیر اعظم کی ایک ٹیم ہوتی ہے جس کو کابینہ بولتے ہیں، جو اس کا سربراہ ہوتا ہے۔ اس میں وزراء اور اس کے مشیر شامل ہوتے ہیں جو اس کے جتنے انتظامی امور ہیں وفاق کے ان کی نگرانی کرتی ہے، حکمت عملی کرتی ہے اور ان کو بہترین طور پر چلانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں وفاقی حکومت۔ اب بات آ گئی صوبائی حکومت۔ پاکستان میں جتنے بھی صوبے ہیں ہر ایک کی الگ صوبائی حکومت ہے اور اس کا نگران اور اس کا سربراہ وزیر اعلیٰ ہوتا ہے۔ ہر صوبے کی الگ صوبائی حکومت ہوتی ہے اور وزیر اعلیٰ ہوتا ہے۔ جیسے اگر ہمارے 4 صوبے ہیں ان کی 4 صوبائی اسمبلیاں ہیں اور ان کے 4 ہی وزیر اعلیٰ ہیں۔ اب صوبائی حکومت میں وزیر اعلیٰ کی بھی اسی طرح ایک کابینہ ہوتی ہے، اس کی ایک ٹیم ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ صوبائی حکومت اور صوبائی اسمبلی میں بیٹھ کر وہ اپنے کاموں کو بخوبی انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ اس حکومت میں جتنے بھی ان کی ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں وہ نمائندے ان کے ذریعے جو وزیر اعلیٰ ہے اپنی ٹیم کے ذریعے ان سے مختلف شعبہ جات پر کام لیتے ہیں، جیسے تعلیم، یعنی کہ جو اسکول ہیں اور یونیورسٹیز ہیں ان میں ترقی کے جو کام ہیں وہ کیسے کرنے ہیں، تعلیم کیسے مفت دی جائے، زیادہ سے زیادہ غربا کو کیسے تعلیم دلوائی جائے، یہ سارے معاملات، صحت، ہسپتال، اور اگر کوئی وبائی بیماری ہے تو اس کو کیسے ختم کرنا ہے اور صحت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی صوبائی حکومت کام کرتی ہے۔ صنعت، یعنی ہماری جو انڈسٹریز ہیں ان میں کیسے ان کو ترقی دی جا سکتی ہے اور عوام کی ضروریات کو کیسے مکمل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح زراعت، یعنی زرعی معاملات کو بھی صوبائی حکومت ہی دیکھتی ہے۔ صوبائی محصولات کا مطلب ہے ٹیکس، یعنی ٹیکس کی وصولی بھی صوبائی حکومت اپنے طریقے سے کرتی ہے۔ اسی طرح ذرائع آمد و رفت، وہ سارے کے سارے ذرائع جو آمد و رفت میں آتے ہیں، مثلاً ریل، بسیں، ان کے کرائے کیسے لینے ہیں، ان کے معاملات کیسے درست کرنے ہیں، یہ سارے معاملات صوبائی حکومت میں ہی آتے ہیں۔ صوبائی حکومت اور وفاقی، صوبائی اور مقامی حکومت کا جب ہم موازنہ کرتے ہیں تو ہمیں بہترین طریقے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون کہاں کیا کام کر رہا ہے حکومت میں۔ اسی طرح ہم آ جاتے ہیں مقامی حکومت۔ مقامی حکومت سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس مقام کی حکومت ہر شہر، علاقے اور ضلع سے متعلق فیصلہ سازی، یعنی
اس میں جو میئر، کونسلرز اور چیئرمین وغیرہ شامل ہوتے ہیں وہ اپنے شہر، علاقے اور ضلع سے متعلق فیصلے کرتے ہیں، کیسے ترقی دینی ہے، کیسے مسائل کو حل کرنا ہے، وہاں کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کس طرح سے کام کرنا ہے۔ یہ سارے کام، یہ سارے فیصلے مقامی حکومت ہی کرتی ہے۔ ہم نے پڑھ لیا کہ ریاست کیا ہے، حکومت کیا ہے، اور ریاست کیوں بنائی، ریاست جو بنتی ہے اس کا نظام چلانے کے لیے حکومت کیوں ضروری ہے، اور ہم نے یہاں پر وفاقی حکومت، صوبائی حکومت اور مقامی حکومت کے بارے میں پڑھا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ آئین کیوں ضروری ہے۔ ہر ملک کے پاس ایک اپنا آئین ہوتا ہے جس میں وہ تمام اصول و ضوابط درج ہوتے ہیں کہ ملک کا نظام کیسے چلایا جائے گا۔ اب ہمارے ملک میں جو آئین نافذ ہے وہ 1973 یعنی 1973 کا آئین نافذ ہے۔ یہ آئین جو ہمارا بنا گیا اس میں سارے اصول و ضوابط اسلامی اصولوں کے ذریعے درج کیے گئے ہیں، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ ہر انسان کو جو اس ریاست میں موجود ہے اس کو بنیادی انسانی حقوق دیے جائیں، اور اس کو یقینی بنایا جائے کہ ہر ایک تک وہ بنیادی انسانی حقوق جیسے خوراک، لباس، رہائش، آزادی، حق رائے دہی، یہ سب ان کو ملنا چاہیے۔ آئین کی اہمیت ہم نے پڑھ لی۔ اب اس آئین میں شہریوں کے لیے کیا کیا درج ہے؟ اس میں درج ہے کہ شہریوں کے جو حقوق ہیں ان کو ہر طرح سے تحفظ دیا جائے، اور ان کو آزادی ہو تقریر و تحریر، یعنی وہ ریٹن بھی، لکھ کر بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں، اور آن لائن اور کسی بھی میڈیم سے، وہ کسی بھی میڈیا سے، کسی بھی چینل کے ذریعے اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ یہ جمہوری نظام حکومت ہوتا ہے اور اس میں عوام کو آزادی ہوتی ہے۔ اسی طرح چائلڈ لیبر، 14 سال سے کم عمر کے بچوں سے کسی بھی طرح کی مزدوری کروانا سختی سے منع ہے ہمارے آئین میں۔ اسی طرح آئین میں اور بھی چیزیں درج ہیں کہ یہ اسلام کے اصولوں کے مطابق کے مطابق یہ مرتب کیا گیا ہے۔ اسی طرح آئین میں یہ بھی بات درج ہے کہ جو صدر اور وزیر اعظم ہے وہ مسلمان ہوں، ملک کا سرکاری مذہب اسلام ہے، زبان ہماری جو سرکاری ہے وہ اردو ہے۔ شہریوں کی ذمہ داریاں، اسی طرح ہمارے آئین کی اہمیت میں یہ درج کیا گیا ہے کہ آئین میں یہ بات واضح طور پر لکھی جا چکی ہے کہ شہریوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ملک کے وفادار رہیں، اپنے ووٹ یعنی اپنی رائے کا ایمانداری سے استعمال کریں، اپنے ملکی قوانین کا احترام کریں، اور کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ملک کو نقصان پہنچے، سرکاری املاک کی بھی حفاظت کی جائے، ٹیکس پوری ایمانداری سے ادا کیا جائے۔ اسی طرح اب ہم آگے چلتے ہیں قانون کی بالادستی۔ قانون کیا ہے؟ ہر ملک کا نظام بہترین طریقے سے چلانے کے لیے کہ اس میں اگر کوئی کسی بھی قسم کی غیر قانونی اگر کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کام کو ختم کرنے کے لیے اور امن و امان قائم رکھنے کے لیے قانون ہی سرگرم عمل رہتا ہے، یعنی قانون کارروائی کرتا ہے ظلم کے خلاف اور غیر قانونی اور دہشت گردی اور ان تمام غلط کاموں کے خلاف قانون کارروائی کرتا ہے، اور ظلم کے خلاف بھی کارروائی کرتا ہے۔ تمام شہری برابر ہیں، اگر کوئی امیر بھی کوئی غلطی کرتا ہے تو قانون کی نظر میں تمام شہری برابر ہیں اور اس کے خلاف کارروائی کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اب ہم آگے آ جاتے ہیں سیاسی جماعتیں۔ سیاسی جماعتیں وہ تمام جماعتیں ہیں جو انتخابات میں حصہ لیتی ہیں اور اپنے ملک کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں اور عوام کے لیے بہترین سے بہترین حکمت عملی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیاسی جماعت کا ایک لیڈر ہوتا ہے جو اپنی جماعت کو اپنی پلاننگ، اپنے منشور کے تحت آگے لے کر چلتا ہے۔ اسی طرح اس کے افعال یہ ہیں کہ یہ سیاسی شعور کس میں؟ عوام میں پیدا کرتا ہے، سیاسی شعور پیدا کرتی ہیں سیاسی جماعتیں، اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے بھی یہ کام کرتی ہیں۔ اور بین الاقوامی سطح پر جب یہ جماعت کے نمائندے حکومت میں انتخابات کے ذریعے منتخب ہو جاتے ہیں اور جب یہ بیرون ملک جاتے ہیں تو کسی دورے پر حکومت کی طرف سے تو یہ اپنے ملک کی نمائندگی کرتے ہیں اور بہترین جو روابط ہے بین الاقوامی روابط قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
اب ہم چلتے ہیں اپنے مشقی سوالات کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ابھی ہم نے وضاحت کی ہے سبق نمبر 4 کی ریاست اور حکومت کی، اسی طرح اس کے مشقی سوالات بھی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ پاکستان میں عام انتخابات منعقد کیے جاتے ہیں ہر 5 سال بعد۔ پاکستان میں اس وقت آئین نافذ ہے، جیسا کہ ہم نے پڑھا بھی 1973 کا آئین نافذ ہے۔ مقننہ کے پاس اختیار ہے قانون بنانے کا۔ آئین کے تحت بچوں سے مزدوری کروانا ممنوع ہے، یعنی منع ہے 14 سال سے کم عمر بچوں سے۔ کسی ریاست یا ملک کا نظام چلانے کے لیے بنیادی اصولوں کا مجموعہ کہلاتا ہے آئین، یعنی اس میں تمام اصول و ضوابط مرتب کیے جاتے ہیں کہ کسی ملک کا نظام انتظامات کیسے چلانے ہیں۔ دنیا میں سب سے پسندیدہ طرز حکومت جمہوریت ہے، یعنی عوام کی حکومت۔ وزیر اعظم سربراہ ہوتا ہے وفاقی حکومت کا۔ مقامی حکومت معاملات کی نگرانی کرتی ہے شہر اور قصبے کی، یعنی اپنے علاقے کی۔ ریاست کا سربراہ ہوتا ہے صدر۔ وزیر اعلیٰ صوبے کی انتظامیہ کا سربراہ ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں وفاقی حکومت کیوں ضروری ہے۔ مختصر سوال ہے یہ۔ وفاقی حکومت مرکزی ہوتی ہے، یعنی سینٹر ہوتی ہے۔ وفاقی حکومت پورے ملک کا نظم و نسق چلاتی ہے اور دیگر صوبوں میں حکومت سازی کرتی ہے، یعنی وفاقی حکومت مرکزی ہوتی ہے اور پل کا کردار ادا کرتی ہے کہ تمام انتظامات صوبے میں بخوبی سر انجام دیے جا سکیں۔ 1973 کے آئین کے مطابق پاکستانی شہریوں کے کوئی سے 3 حقوق تحریر کریں۔ شہریوں کے حقوق۔ شہریوں کا جو سب سے پہلا حق ہے وہ ہے جانی و مالی تحفظ کا حق حاصل ہے، یعنی کہ ان کی جان اور ان کے مال کو ہر طرح کی سیکیورٹی دی جائے۔ 14 سال سے کم عمر بچوں سے مزدوری کروانا ممنوع ہے اور تقریر و تحریر کی آزادی کا حق حاصل ہے۔ صوبائی حکومت کے اختیارات، جیسے کہ ہم نے وضاحت میں یہ سب کچھ سمجھانے کی میں نے کوشش کی ہے، لیکن یہاں دوبارہ ہم دہرا لیتے ہیں۔ صوبائی حکومت تعلیم، صحت، صنعت، زراعت، صوبائی محصولات، ذرائع آمد و رفت اور دیگر بہت سے کاموں پر اختیارات حاصل ہوتے ہیں صوبائی حکومت کو۔ یہ اپنے صوبوں میں ان تمام معاملات کی نگرانی کرتے ہیں اور بہترین طریقے سے انہیں مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیے گئے سوالات کے تفصیلی جواب لکھیں۔ آئین اور اس کا اطلاق۔ آئین کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ اس میں تمام اصول و ضوابط درج ہوتے ہیں اور ہمارے ملک پاکستان میں اسلامی ہی سارے کے سارے اصول اس میں درج کیے گئے ہیں۔ آئین اور اس کا اطلاق، یعنی کہ آئین کس طرح پرفارم کرواتا ہے، بنیادی انسانی حقوق کی فراہمی کو یقینی بناتا ہے، کہ کس طرح آئین یہ کوشش کرتا ہے کہ ملک اور ریاست میں رہنے والے تمام انسانوں کو بنیادی انسانی حقوق فراہم کیے جا سکیں۔ کسی بھی ملک کا آئین اور اس کا اطلاق بنیادی انسانی حقوق کی فراہمی کو یقینی بناتا ہے۔ آئین ملک کا نظم و نسق، یعنی انتظامات چلانے کے لیے رہنمائی، گائیڈ لائن دیتا ہے۔ اس وقت ہمارے ملک میں 1973 کا آئین نافذ ہے، جس میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دیگر مذاہب، یعنی کہ غیر مسلموں کو بھی بنیادی انسانی حقوق حاصل ہیں۔ سیاسی جماعتوں کے افعال واضح کریں۔ سیاسی جماعتوں کے بارے میں جیسے ہم نے پڑھا کہ یہ اپنے منشور کے مطابق کام کرتی ہیں۔ سیاسی جماعتیں اپنے منشور کے مطابق کام کرتی ہیں، یعنی کہ ان کی ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے، ایک پلاننگ ہوتی ہے۔ اس کے تحت یہ عوام کو بتاتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے ہم حکومت میں آ کر عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے۔ لوگوں میں سیاسی شعور پیدا کر کے، یعنی عقل سمجھ پیدا کر کے انہیں ایک پلیٹ فارم پر، انہیں ایک جگہ پر اکٹھی کرتی ہیں۔ سیاسی جماعتیں منتخب ہو کر، یعنی انتخابات میں جو وہ جیت جاتے ہیں اور حکومت میں آ کر وہ لوگوں کے مسائل حل کرتی ہیں۔ حکومت قائم کرنے کے بعد یہ ملک و قوم کی فلاح و بہبود، یعنی ان کی ترقی کے لیے کام کرتی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے ریڈنگ میں بھی پڑھا، ابھی وضاحت میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ بین الاقوامی سطح پر ملک کی نمائندگی کرتی ہیں۔ اس کے بعد وفاقی، صوبائی اور مقامی سطح پر حکومت سازی کا موازنہ کرے، یعنی یہ ہم نے کمپیریزن کرنا ہے۔ وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، مقامی حکومت۔ وفاقی حکومت مرکزی ہوتی ہے، یعنی سینٹرل ہوتی ہے، اور وزیر اعظم وفاقی حکومت کا سربراہ ہوتا ہے۔ پاکستان کے ہر صوبے کی الگ صوبائی حکومت ہے اور وزیر اعلیٰ اس کی انتظامیہ کا سربراہ ہوتا ہے۔ مقامی حکومت یعنی اس جگہ یا علاقے کی جو حکومت ہوتی ہے، اس سے متعلق یہ شہر، ضلع یا قصبے کی دیکھ بھال اور اس سے متعلق فیصلے کرتی ہے۔ مقامی حکومت میں میئر، چیئرمین اور کونسلرز وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ شکریہ۔